کر لے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ خود اسی ہارون کا بیٹا جس کا نام قاسم، یہ قاسم بن ہارون چونکہ بغداد میں جب اسیر کیا ہارون الرشید نے امام موسیٰ قاسم کو، اور پھر نظر بندی کے زمانے میں امام کچھ افراد کے ساتھ مل لیتے تھے، تو انہی میں سے ہارون الرشید کا اپنا بیٹا ہے قاسم۔ اور جب اس کی امام سے ملاقات شروع ہوئی تو رفتہ رفتہ یہ امام کی شخصیت کی طرف بڑھنا شروع ہوا، امام کی محبت میں اسیر ہونا شروع ہوا۔ تو کہاں سے بات شروع کی امام نے؟ یہ نہیں کہ تم نمازیں پڑھو، یہ نہیں کہ تم تلاوت کرو، نہ، کمال بشر کا نقطۂ آغاز طہارت کا نقطۂ آغاز لقمے کی طہارت ہے، لقمے کی پاکی۔ تو امام نے کہاں سے شروع کیا کہ سب سے پہلے مرحلے میں اس سے کہا کہ اپنی خوراک پاک کرو۔ تو اس نے محل کی سکونت ترک کر دی، سادہ ترین لباس پہننا شروع کیا اور مسلسل عبادت میں اور غور و فکر میں زندگی گزارتا۔ تو جیسے ہی خبر عام ہوئی اور لوگوں میں چیمیں گوئیاں شروع ہوئی تو یحییٰ برمکی نے ہارون سے کہا کہ لوگ تمہارے بارے میں طعنہ زنی کر رہے ہیں کہ خود ہارون کا بیٹا اسے باطل پر سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے کہ ان کے دشمن موسیٰ قاسم کے ساتھ اس کا وقت گزرتا ہے اور اس کو ایک غیر مشروع حکومت سمجھتا ہے۔ اس کے بعد ہارون کی ایسے میں غصے سے ایک مرتبہ بلایا ہارون نے اپنے بیٹے کو قاسم کو اور کہا کہ کیوں تم مجھے رسوا کر رہے ہو، لوگوں کے سامنے شرمسار کر رہے ہو، اور مجھے پتا ہے اس ناراضگی کی وجہ کیا ہے، چونکہ میں نے امین کو مامون کو مختلف خطوں کی حکومت دے دی، گورنر بنا دیا، ولایت عالی کی وصیت کر دی، اور تمہیں ابھی تک میں نے کوئی حکومت کا حصہ نہیں دیا، اس لیے تم مجھے رسوا کر رہے ہو، شرمسار کر رہے ہو، لوگوں کے سامنے شرمندہ کر رہے ہو۔ تو فوراً سے اسی وقت اس نے قلمدان منگوایا اور مصر کی حکومت کا اس نے تحریر لکھی اور کہا کہ یہ لے جاؤ، مصر تمہارا ہے، کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، جتنی چاہے کنیزیں خریدو، جتنی چاہے شادیاں کرو، وہاں کا ٹیکس، وہاں کا باج جو بھی ہے سب تمہارا ہے، وہاں پر جیسے مرضی گھر بناؤ، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ جیسی وہ تحریر دی اپنے بیٹے قاسم کے ہاتھ میں تو ایک مرتبہ قاسم نے اس تحریر کو زمین پر رکھا اور زمین پر رکھنے کے بعد کہا اے میرے باپ ہارون، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ بن چکا ہوں، اور میں ہرگز تمہاری ظالم حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اس تحریر کو وہیں پر رکھا اور محل سے جیسے ہی باہر نکلا اور اب اسے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں میرا باپ ہارون مجھ پر سختی نہ کرے، زبردستی کہیں مجھ پر اپنا حکم مسلط نہ کرے۔ تو راتوں رات قاسم بن ہارون نے بغداد کو چھوڑا، بصرہ منتقل ہو گیا، اور بصرہ پہنچنے کے بعد اس نے وہاں پر مزدوری شروع کر دی اپنے 3 بر اعظموں کے حکمران باپ کا بیٹا قاسم، وقت کا شہزادہ، لیکن عام انسانوں کی طرح سے مزدوری کر رہے، کرائے کا ایک مکان لیا، یہاں پر سادہ ترین زندگی گزار رہے، اور 2-2.5 سال گزارنے کے بعد ایک مرتبہ بیمار پڑا، یہاں تک کہ اب حالت احتضار میں اور قریب المرگ ہے، موت کا وقت جب قریب آیا تو اپنے بصرہ کے ایک دوست عبداللہ بصری کو وصیتیں کرنی شروع کی اور کہا اے عبداللہ بصری، دنیا کے بعد میں سے مالے دنیا میں سے میرے پاس صرف 3 چیزیں، ایک تو کچھ لباس ہے، ایک قرآن کا نسخہ ہے، ایک یہ انگوٹھی ہے جو ایک زمانے میں میرے باپ نے مجھے دی تھی، تو میری موت کے بعد یہ کپڑے اور یہ لباس جو میں استعمال کرتا ہوں کسی ایسے فرد تک پہنچا دینا جو اللہ کا مطیع اور اللہ کا فرمانبردار ہو، تاکہ اگر وہ یہ لباس پہن کر اللہ کی بندگی کرے، عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے تو میں اس کی اطاعت اور اجر اور ثواب اور پاداش میں شامل ہو جاؤں، شریک ہو جاؤں، اور میرے بھی درجات کی بلندی کا سبب بنے۔ اور یہ قرآن حکیم کا نسخہ کسی ایسے فرد تک پہنچا دینا کہ جو قرآن مجید کی عظمت اور شرف اور مقام کو جانتا ہو، ایسا نہیں کہ اسے ایک طرف رکھ دے، نہ بلکہ اس کی تلاوت کرے، اس پر عمل کرے، اس کی تعلیمات پر، اور اس کا حق ادا کرے تاکہ میں بھی اس کے اجر میں شامل ہو جاؤں، سہیم اور شریک ہو جاؤں۔ اور یہ تیسری چیز ہمارے دنیا میں سے یہ میرے باپ کی دی ہوئی انگوٹھی ہے، جب سے امام موسیٰ قاسم کی صحبت کا شرف مجھے عطا ہوا تو میں نے کبھی یہ انگوٹھی نہیں پہنی، اسے اپنے پاس رکھ لیا کہ کسی مناسب موقع پر میں اپنے باپ کو پہنچا دوں گا، چونکہ اس میں بیت المال شامل ہے، عام مسلمانوں کا حق شامل ہے، اور اسے میرے باپ نے مجھے دیا تو چونکہ غصبی ہے اس لیے میں نے اسے استعمال نہیں کیا۔ یہ وصیتیں کر رہے تھے، استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے اس روایت کو تحریر کیا کہ یہ وصیتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ قاسم بن ہارون نے عبداللہ بصری سے کہا کہ عبداللہ بصری اب سامنے سے ہٹو کہ جس ہستی کا میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ابھی لیٹے تھے، ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھے، سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا السلام علیک یا امیر المومنین۔ یہ شرف ہے، یہ جو بولے متقیان فرماتے ہیں میں یموت جرانی، کہ جو بھی مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا وہ میری زیارت کرے گا، لیکن مومن کس کیفیت میں زیارت کرتا ہے، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔